بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع ہے ائمہ محدثین اور اہل قبور سے استمداد۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبور کے لحاظ سے جو رہنمائی فرمائی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔
فرمایا تجھے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، خبردار اب قبروں کی زیارت کرو۔ آغاز میں منع کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور بنفس نفیس شہداء کی قبور پر تشریف لے جاتے رہے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ عمل رہا، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت مسلمہ کا یہ عمل موجود ہے۔ ہمارا موضوع صرف ائمہ محدثین کے لحاظ سے اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ صرف زیارت قبور ہی کے قائل نہیں تھے، بلکہ قبور کا احترام اور تعظیم بھی کرتے تھے، اور وہاں جانے کو اپنے لیے مفید بھی سمجھتے تھے، اور مزارات پر حاضری کو اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے تھے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے دربار میں اپنی مشکلات پیش کرتے تھے، اور اہل قبور سے سفارش کی استمداد کے نتیجہ میں ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں۔ استمداد کا لغوی معنی ہے مدد کو طلب کرنا۔ تو یہ عمل جو ائمہ محدثین کا ہم پیش کرنا چاہتے ہیں بطور خاص، یہ ایک طبقہ کے تقاضا کے مطابق فقی، صوفی اور زاہد و سالک کا جس وقت کوئی عمل ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ محدث کی ترجیح بیان کرتے ہیں اور محدثین کی ویلیو اور اہمیت کا احساس دلاتے ہیں کہ اہل علم اور سنت پر پابندی ان کے بقول ان لوگوں کی زیادہ ہے۔ تو ہم آج اس لیے محدثین اور محدثین میں سے جو ائمہ محدثین ہیں ان کا عمل پیش کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں قبور کے لحاظ سے کس قدر حاضری دیتے تھے، اور اگر ان سے یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر یہ ہمارا تو پس منظر ہے اور پوری تاریخ ہے، چونکہ ہم جس مسلک پر ہیں یہ صدی یا 1.5 صدی کی پیداوار نہیں ہے، امت کی پوری عمر کے اندر ہر دن میں موجود ہے۔ تو پھر دوسرے لوگ جو حدیث اور محدثین کا نام لیتے ہیں انہیں حدیث کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے پھر اور محدث ڈھونڈنے چاہیے کہ جن کا عقیدہ ان لوگوں کی طرح کا ہو، چونکہ جو محدث میدان عمل میں ہیں، جو بخاری کے اساتذہ ہوں یا بخاری کے تلامذہ ہوں یا خود امام بخاری ہوں، ائمہ محدثین جن کی کتابیں متداول ہیں اور جو اس امت میں علم حدیث کے لحاظ سے ایک بیس کی حیثیت رکھتے ہیں، جب وہ ہمارے عقیدے پر ہیں اور یہ عقیدہ ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ شرکیہ عقیدہ کہ کسی قبر کی تعظیم کرنا، وہاں جا کے آنسو بہانا، وہاں جا کے استمداد کرنا، زیارت کے لیے جانا، ان لوگوں کے نزدیک محض بدعت نہیں بلکہ شرک ہے معاذ اللہ، اور شرک بھی وہ شرک جو ابو جہل کے شرک سے بڑا شرک ہو۔ یہ باقاعدہ ان لوگوں نے اس عمل پر جو فتویٰ لگایا کہ جو کسی مزار کی نیت سے گھر سے جاتا ہے، صرف جانا ہی، استمداد تو دور کی بات ہے، اس مقام کی تعظیم کے پیش نظر گھر سے جائے تو اس کا شرک ابو جہل کے شرک سے بڑا شرک ہے،
اور یہاں تک لکھ دیا کہ پہلی قوموں میں وہ یغوث اور اس طرح کے لات و منات تھے، اور اس امت کے اندر وہ شیخ عبد القادر اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء کو پہلی امتوں کے بتوں کے ساتھ ملا کر اور ان اولیاء کے معتقدین کو مشرکوں کے ساتھ ملایا اور معاذ اللہ نہایت اور انتہائی شرک کا الزام دیا۔ اس واسطے میں پورے وثوق اور ذمہ داری سے یہ موضوع پیش کر رہا ہوں، جو صرف یہاں ہی نہیں، اس وقت براہ راست بھی دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اس کا جو ابلاغ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ اس ظلم کے جواب میں جو صرف ہم ہی پر نہیں، پوری امت پہ کیا گیا، یعنی صحابہ کا جو مذہب ہو اسے اگر شرک کہا جائے تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ تابعین کا جو مذہب ہو اس کو شرک کہا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تبع تابعین کا جو مذہب ہے اس کو شرک کہا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر ستم بلائے ستم یہ ہے کہ امام کعبے میں تقریر کرتے ہوئے جب پوری دنیا سے فرزندان توحید وہاں پہنچے ہوئے ہوں تو حج کے موقع پر یہ تقریر کرتا ہے کہ اکثر بلاد اسلامیہ اس وقت مشرک ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے وہ تقریر سنی، المدینہ اخبار کی، وہ میرے پاس وہ صفحہ موجود ہے جس میں وہ چھپی، لقد استحکمت هذه الرزیۃ فی کثیر من البلاد الاسلامیہ، کہ اکثر مسلمان ملک، غیر مسلموں کی بات نہیں کی اس نے، عبد الرحمن سدیس نے، مسلمان ممالک اس نے کہا کہ اکثر مشرک ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ قبروں کی زیارت کے لیے گھروں سے جاتے ہیں، یہ شرک ہے، اور اس کو من اعظم انواع شرک کہا کہ شرک کی بڑی اقسام جو ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ گھر سے ارادہ کر کے اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اس کو شرک کی بڑی انواع میں سے شمار کیا۔ اب دیکھو، اس سے زیادہ بھی کوئی مہمان کی بے قدری اور توہین ہو سکتی ہے؟ رب کے بندے رب کے گھر میں حج کرنے گئے اور ان کو وہاں سے مشرک ہونے کی گالی دی جا رہی ہے، اور کثیر بلاد اسلامیہ باقاعدہ، یعنی ان کی تفصیل ان کے ہاں موجود ہے کہ ان میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور پھر باقی عرب ممالک بھی، عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، جہاں ان کی اپنی حکومت نہیں وہاں تمام کو شرک کا الزام لگایا گیا۔ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اتنا ستم، اتنا ظلم اللہ کے مہمانوں کے ساتھ۔ الحاج وفد اللہ، حاجی تو اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، گھر چھوڑ کے شرک کا فتویٰ سننے گئے اور ان کو برملا کعبے میں بیٹھ کر کہا جا رہا ہے کہ حج کرنے آ گئے ہو مگر ہو تو مشرک، جو اکثر بلاد اسلامیہ میں اکثر وہاں ہے، اکثر کنٹریز کے لوگ جب مشرک ہیں تو ان کی تعداد اس وقت بھی وہاں زیادہ ہوگی حج کے موقع پر، اور معاذ اللہ ان کو یہ کہہ کر تو اس بے لگام خطیب کو کوئی لگام نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ اوپر سے یہ کہ ہم وحدت اور اتحاد کے دائی ہیں، اور حج کا موقع، خطبہ جمعہ، اور امت مسلمہ کو گالیاں شرک کی دی جا رہی ہیں اور ان کو اپنے خود ساختہ عقیدے کی روشنی میں مشرک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس واسطے اس آواز کو
بلند کرنا ہر افق پر لازمی ہے کہ یہ دین جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس کو کسی حکومت کے ریالوں سے مٹایا نہیں جا سکتا اور اس حقیقت کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. شروع سے لے کر آج تک صراط مستقیم کا جو نور ہے انشاءاللہ وہ قیامت تک باقی رہے گا. اصل میں قبر کی جو حیثیت ہے پہلے اسے دیکھنا چاہیے کہ قبر ہے کیا. عمومی طور پر قبر کو ایک گڑھا سمجھ کے کہ وہاں ایک گڑھا ہے اس میں ایک بندہ ڈال دیا ہے تو یہ وہاں پھر ہو کیا سکتا ہے, وہاں جانے سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے, اس چیز اور اس جگہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے. قبر کو اگر گڑھا سمجھا جائے تو پھر جانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں, مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر یا گڑھا ہوتی ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے. اہل ایمان اور پھر کامل مومن جو ہے ان کی قبر گڑھا نہیں ہوتی, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. تو جنت کی زیارت کو شرک کون کہے اور جنت سے فائدہ اٹھانے کو شرک کون کہے اور جنت میں جا کے محروم کون رہے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ کہہ دیا کہ قبر ہے, حق پرست وہاں دفن ہے جس کا سینہ اللہ کے نور کا مدینہ بنا رہا, ایمان جس میں جلوہ گر رہا, پر اب وہ جس جگہ پہ آرام کر رہا ہے اسے عام جگہ جیسا نہ سمجھا جائے. اگر وہ مومن ہے اور کامل ہے تو یقیناً اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اور پھر وہ جگہ جہاں پہ وہ دفن ہے اس جگہ کی ویلیو اس جگہ کے مہمان کے لحاظ سے ہے. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے, 6532 نمبر ہے حدیث شریف کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس وقت ماں کے رحم میں اس میں جان ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے اس کے خمیر میں اس کی قبر کی مٹی کو شامل کیا جاتا ہے. جہاں اس نے فوت ہونا ہوتا ہے پھر آخری وقت کوئی حاجت بن جاتی ہے, جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو قبر کی زمین کا تقدس سمجھنا ہے تو پھر اس شخص کا مرتبہ دیکھو جو وہاں پہ دفن ہے. اب حضرت داتا گنج بخش اجمیری جس جگہ پہ دفن ہے تو وہ جگہ کیوں مقدس ہے کہ وہ جگہ حضرت داتا صاحب کے خمیر میں داخل کی گئی. یعنی اللہ کا ولی جہاں پہ دفن ہے, اللہ کے صدیق, اللہ کے شہید, اللہ کے صالحین جس جگہ پہ دفن ہے اس جگہ کی ویلیو کیوں بڑھ گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو یہ تقدس ملا کہ اس صوفی, اس سالک, اس قطب, اس غوث, اس عظیم انسان کے خمیر میں اس مٹی کو شامل کیا گیا تھا. لہذا یہ مٹی عام مٹی نہیں, یہ مٹی ساری زندگی رب کو سجدہ کرنے والی مٹی ہے. یہ پس منظر ہے. قبر کی جگہ اور عام جگہ میں فرق ہے. قبر میں جو لیٹا ہے اس قبر کی زمین کو ایک نسبت پہلے حاصل تھی اور اس کو عظمت مل گئی, اور ایک پھر جس وقت اس میں پہنچنے والا پہنچ جاتا ہے تو وہ مل جاتی ہے. مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے, مشکات کے صفحہ نمبر 142 پر ہے کہ جس وقت انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے. امتحان میں اللہ کے فضل سے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے یہ آواز آتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ دوسرا جہان ہے, ہمیں تو نہ آواز سنائی دیتی ہے نہ ہم اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں جو قبر میں ہے کہ اب اس سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے.
یہ غیب دان نبی کا کام ہے کہ غیب کی باتیں ہمیں بتائی ہیں. فرمایا جس وقت قبر میں وہ روح اس کی لوٹائی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، سوالات ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے، ان صَدَقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. یہ سچے جواب میرے بندے نے دیے ہیں نا، مجھے رب کہا اور اسلام کو دین کہا اور میرے محبوب کو نبی کہا، تو اب اس کو پہلے کی طرح نہیں رہنے دینا. جو چند لمحے حساب سے پہلے قبر میں گزرے تھے اب ویسے نہیں رہے گا. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قبر اس کی ہوگی فرش جنت کا ہوگا، اس میں بستر جنت کا لگے گا، نیچے جو گدا اور تکیہ ہے وہ جنت کا ہوگا. وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لباس بھی اس کا جنت کا ہوگا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں دروازہ جنت کا کھلے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برزخ کا معاملہ ہے. ہمارے لیے دیکھ کر بھی ہمیں اتنا یقین نہیں ہو سکتا تھا جتنا سرکار کے فرمانے پہ ہو گیا ہے کہ واقعی انشاءاللہ ہمیں بھی ایسی قبر ملے گی. دروازہ جنت کا، لباس جنت کا، نیچے بچھونا جنت کا. یہ وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے واضح کیا، ایک طرف شعلے ہوں دوسری طرف قبر ہو. انگاروں پہ قدم رکھ لو، قبر پہ نہ رکھو. کیوں؟ اس کا تقدس ہے، وہ جنت ہے دنیا کے اندر. اب یہ الفاظ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بول دیے، جس جگہ ہوائیں جنت کی ہوں اور وہ جنت کا باغ کہلائے، اس کو دیکھنے میں پھر حرج کیا ہے؟ اس کی نیت سے جانے میں پھر اعتراض کیوں ہے؟ وہاں جانے والے کو محروم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب نے اس کو جنت بنایا اور وہاں پر جنت کی ہوائیں دی، اس قبر کو کہا، نشان تو قبر ہے نا، قبر کو کہا کہ قبر میں بستر جنت کا، قبر میں اس کا لباس جنت کا، اور قبر میں ہوائیں جنت کی. یہ نظام رب کا ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر اور قبر زمین کے اندر، مگر باری جنت کی قبر میں کھل جاتی ہے، اور باری نفس باب ہے، دروازہ جنت کا. تو اس پس منظر کو اگر جو قبر کی شرعی حیثیت ہے، اگر کوئی شخص اس کا مطالعہ کر لے، مجھے امید ہے وہ کبھی بھی قبر کو بت نہیں کہے گا اور کبھی بھی قبر کی اس حیثیت کا انکار نہیں کرے گا جو قبر میں آنے والے کی وجہ سے قبر کو ملی ہے. ہاں، جو جانے والے کو آداب اختیار کرنے چاہیے اور جو تقاضا ہے وہ ایک ہے، اور وہی ہمارا انشاءاللہ کل کا موضوع ہے، خانقاہیں اور لذت اسرار. جہاں کجی ہے اس کجی اور بگاڑ کو صحیح کرنا یہ ہمارا اپنا جہاد ہے، لیکن ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر. نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ چونکہ آگے جا کے جو ڈوب جانا یہیں ڈوب جاؤ. قبر کی جو حیثیت ہے، جو زیارت قبور کا مقام ہے اور جو استمداد کی حیثیت ہے، اس پر یقین رکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے، اگر کوئی اسلام کی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو لگام دینا یہ ہمارا کام ہے، نہ یہ کہ حقیقت کا انکار کر دیا جائے اور حقیقت جو ہے اس کے خلاف پراپوگنڈا کیا جائے. اب دیکھیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چونکہ تقاضا ان لوگوں کا محدثین کا تھا، تو محدثین کا عمل میں تمہارے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اور وہ محدثین جن پر پوری حدیثوں کی سندوں کا مدار ہے، یہ نہیں کہ 10ویں صدی کا کوئی محدث، 9ویں صدی کا کوئی محدث، کوئی 6ٹھی صدی کا محدث. میں آغاز میں جہاں سارے جا کے شاگرد جن استادوں کے شاگرد بنتے ہیں، ان استادوں کا عقیدہ بیان کرتا ہوں جن کے شاگرد ہر مسند پر پہنچے اور جن کی روایت کردہ حدیثیں بخاری نے
ان کا احترام کر کے قبول کی کہ چونکہ فلاں نے یہ روایت کی لے حدیث سچی ہے. ان یعنی جو بیس ہیں علم حدیث کی اور جو دوسرے نمبر پر محطہ اور سٹیشن ہے راویوں کا، اور جہاں جا کے سارے کنیکشن جڑتے ہیں، ہم ان لوگوں کا عقیدہ بیان کریں گے جسے ان کا عقیدہ پسند ہے وہی حدیث مان سکتا ہے، ورنہ بدعتی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی. اور جو شخص مشرک ہو وہ اگر حدیث پڑھائے تو سارے اصول حدیث میں لکھا ہے اس کی حدیث معتبر نہیں، اس کو مانا نہیں جا سکتا، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، پڑھایا نہیں جا سکتا. راوی کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور جن راویوں کے عقیدے بدعتیوں والے ہوں ان کی حدیث غیر معتبر ہوتی ہے. تو اگر حدیث کو آج معتبر جانا گیا اور یقیناً معتبر ہے تو پھر اس عقیدے پر جو عقیدہ اللہ نے ان محدثین کو خود عطا فرمایا ہے. اس سلسلہ میں سب سے پہلے امام حمیدی کا تذکرہ کرتا ہوں. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے علم حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، اور یہ بخاری و مسلم سے بعد میں جو حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں ان میں منفرد مقام ان کا ہے. 488 ہجری ان کا وصال ہے، اور انہوں نے بخاری و مسلم کو جامع کر کے جامع بین الصحیحین اس کو ترتیب دیا. اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کی علمی خدمات ہیں. جب ان کا وصال ہو گیا ان کو بغداد شریف میں مقبرہ باب ابرز میں دفن کیا گیا. مگر حمیدی جو ہیں اس وقت کے حکمران مظفر ابن رئیس کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہوگا تو تم نے میری قبر حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس بنانی ہے. حضرت بشر حافی بہت بڑے ولی ہیں. بغداد شریف میں دجلہ کے قریب جو قبرستان ہے باب العظمیہ کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں وہاں ان کا مزار ہے. تو حمیدی کہنے لگے کہ مجھے تم نے بشر حافی کے قرب میں دفن کرنا ہے. اب زندہ ہوتے ہوئے اگر کسی قبر والے کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہ ملتا ہو اور یہ عقیدہ ہو تو مر کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ عظیم محدث اور محدثوں کے امام حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ، جو کہ ذہبی نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سیر اعلام النبلاء میں شیخ المحدثین کا لفظ بولا کہ محدثین کے پیر، محدثین کے استاذ، شیخ المحدثین الامام القدوہ کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے. اور پھر ابن حزم جو ہے ان کے یہ شاگرد ہیں، اور اندلس کی زمین کا یہ ستارہ ہے علم و حکمت کا. اب وصال کے وقت، وصال سے پہلے انہوں نے وصیت کی اور اپنا عقیدہ یہ ظاہر کر دیا جس پر پہلے وہ موجود تھے کہ مجھے عام جگہ پہ دفن نہیں کرنا، مجھے حضرت بشر حافی جو ولیوں کے ولی ہیں اور صوفیوں کے صوفی ہیں جن کی ولایت کے چرچے رہے، مجھے تم نے ان کے پڑوس میں دفن کرنا ہے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی کا پڑوس مل جائے گا تو بعد از وصال بھی قبر ٹھنڈی رہے گی. اور اس سلسلہ میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ حدیث کا حصہ، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت ملک الموت کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جب ان کی وصال کا وقت آیا، روح قبض کرنے کی بات کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ مار دیا. حضرت ملک الموت کو جب تھپڑ مارا، بخاری مسلم میں ففاقہ عین،
آنکھ نکال دی. اتنا زبردست تھپڑ تھا. فراجع الی ربہ، تو اسرائیل رب کے پاس گئے. فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، رب مجھے تو نے اس بندے کی طرف بھیجا جو مرنے نہیں چاہتا، اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں مرنے کا. اب پتا چلا نا اوروں کے پاس ملک الموت اور طرح جاتے ہیں، ورنہ کیا مجال ہے کسی کو جا کے دبوچ لیں، جان نکال لیں، تھپڑ کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو باقاعدہ مشورہ کرنے لگے نا، رب نے بھیجا ہے، جان نکالنی ہے. انہوں نے آگے سے تھپڑ مارا. چل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تھپڑ، رب ذوالجلال کو اس پہ غصہ نہیں آیا. کون ہوتا ہے میرے فرشتے کی آنکھ نکالنے والا؟ میں بھی اس کا محاسبہ کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے یہ جواب نہیں دیا، فرمایا آنکھ میں صحیح کر دیتا ہوں، پھر چلا جا. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا، یہ جو ظاہری لفظ ہیں بخاری مسلم کے، کہ لوگوں نے جو چھوٹی چھوٹی نکمی سوچوں سے یہ سوال بنا رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو پھر زخمی کیوں ہوتے؟ نور کا تو خون نہیں بہتا، تو فرشتے تو نور ہیں. اور یہاں پر آنکھ نکل گئی ہے تو پتا چلا یوں زخمی ہو جانا یہ نور ہونے کے منافی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اب جس وقت ملک الموت رب ذوالجلال کے دربار سے آنکھ لے کے پھر واپس آ گئے، اور جاؤ میرے کلیم کے پاس، انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، آنکھ تمہاری ٹھیک کرتے ہیں. ارجع الیہ، پھر جاؤ. وقل لہ، اور انہیں جا کے کہو، اب پہلے کی طرح بات نہیں کرنی، اب انہیں ایک چائس دو. انہیں کہو ان یادا یدہ علی متن جلد ثور فلہ بما غطت یدہ بکل شعر سنا. وہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں تو کھال پر جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی. بہت زیادہ عمر بن سکتی تھی. حضرت ملک الموت چلے گئے اور کہا کہ رب ذوالجلال نے یہ اپنی طرف سے تمہیں انعام دے دیا ہے. مارا تھپڑ تھا، لیکن آخر اللہ کے کلیم ہے، اور کوئی اونچی آواز تو کرے ملک الموت کے سامنے. مارا تھپڑ ہے، اور ملک الموت نے بھی یہ نہیں کہا کہ آنکھ تو نکل گئی ہے، جان نکال کے جاؤں گا. انہیں پتا ہے آخر رب کے کلیم ہے، رب نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے کلیم کو ناراض ہم نے نہیں کرنا، ان سے یہ کہو ہاتھ رکھیں بیل کی پشت پر، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی. یہ پیشکش آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ملک الموت نے کر دی. تو آپ نے فرمایا جب یہ سال گزر جائیں گے اے رب ثم مہ، پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال جب مزید گزر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، کلیم پھر موت ہے. کہنے لگے فالآن، پھر ان سالوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، ابھی میری جان نکالو. اس میں جس وقت انہوں نے اجازت دے دی کہ میری جان نکال لی جائے، ایسے انبیاء کا اپنا سٹیٹس ہے. فرشتے اجازت مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، اجازت ملتی ہے، روح نکالتے ہیں. عام لوگوں کی طرح تو آ کے دبوچ نہیں لیتے. اب فسال اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ رمیۃ حجر، رب مرنے کو تیار ہوں، روح نکل جائے. چونکہ انبیاء کی وہ لمحہ کی ایک موت ہوتی ہے، جہان بدلتا ہے، برزخ میں پہنچتے. لیکن کہنے لگے ایک میری حاجت ہے میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس جگہ پہ موت نہ آئے. این یدنیہ من الارض المقدسہ، مجھے بیت المقدس کے قریب کیا جائے. رمیۃ حجر، اتنا ہو جاؤں کہ درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود نبی ہیں، وہ قبر وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جہاں اللہ کے دیگر انبیاء کے مزارات موجود ہیں. مجھے ارض مقدسہ کے قریب کیا جائے، وہاں پر میری قبر ہو. تو اس سے پتا چلتا ہے اس حدیث بخاری و مسلم سے کہ واقعی قبر کے لیے یہ وصیت کرنا کہ فلاں ولی کے پاس ہو، اس کا پیچھے اصل موجود ہے، سبب موجود ہے.
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واضح کر رہے تھے کہ وہ مسجد اقصی اور اس کا جو الذی بارکنا حولہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کی ارد گرد کو برکتیں دی ہیں جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، تو یہ اس تقدس اور تبرک کے پیش نظر چاہتے ہیں میرا ڈیرا بھی وہاں لگے جہاں رحمتوں نے پہلے ہی ڈیرا لگا رکھا ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تذکرہ میں موجود ہے، قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے فوت شدگان کو نیکوں کے درمیان میں دفن کیا کرو، نیکوں کے پاس۔ اب اس حدیث کی سند اور اس کا مضمون اس سے موجد ہے جو ابھی میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ اب اس میں کیا کہا کہ صالحین کے وسط میں سبب کیا ہے؟ فرما ان المیت یتعزا بالجار السوء، برے پڑوس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ معاذ اللہ جہاں روزانہ مردے کی تفتیش ہو رہی ہو، عذاب اتر رہا ہو، تو جس کی دیواریں ساتھ ہیں اس کو بھی تو تکلیف ہوگی، اور جہاں قبر کا باغ بنا ہوا ہو جس کی ساتھ ہے اسے بھی خوشبو آ سکتی ہے۔ اپنے مردوں کو، فوت شدگان کو فرمایا برے پڑوس سے بچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تیرے ساتھ تو کسی کی قبر بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا پیچھے ایک سبب ہے۔ یہ حدیث میں، اور جو حدیث سے صحیح میں ادھر سے پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ معید اس سے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جارے سو سے نقصان ہوتا ہے برے پڑوس سے، تو پھر اچھے پڑوس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جن کی قبریں فوت شدگان کو بھی فائدہ پہنچائیں، ان کی قبروں کا زندوں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ اب ایک جاہل کی بات نہیں، ایک متوہم کی بات نہیں، ایک اوجھٹ انسان کی بات نہیں، میں شیخ المحدثین کا عمل پیش کر رہا ہوں، جن کے سینے سے ہزاروں تک حدیث پہنچی، اور وہ حدیث کے امام حمیدی نصیحت اور وصیت کر کے گئے کہ مجھے اگر حدیث کا اگرچہ میں امام بڑا ہوں مگر ولی بشر حافی بڑے تھے، تو مجھے تم نے ان کی قبر کے پاس دفن کرنا ہے، فوت شدہ ہو جاؤں گا پھر بھی ان کا فیض مجھے ملے گا۔ یہ وصیت کی، فوت ہو گئے، مگر وہ رسا نے کوئی دھیان نہ کیا اور ان کو باب ابرز میں دفن کر دیا گیا۔ جب باب ابرز میں دفن ہوئے، اس کے بعد 2 سال گزر گئے اور یہ اسی حکمران کو خواب میں ملے۔ شہداء زندہ ہیں، آپ نے وہ لیکچر سنا، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں اور اس طرح خواب میں ملاقات کا تذکرہ سند صحیح سے میں نے بیان کیا۔ اب یہ صحابی نہیں، یہ تو 488 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بریلی شریف سے سند لی ہو اور عقیدہ امام احمد رضا کے پاس پڑھا ہو۔ 488 ہجری کا وہ سرزمین اندلس کا علم کا ستارہ جو بغداد شریف میں آ کر لوگوں کا استاذ قرار پایا، وہ حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ وصیت کر گئے کہ دفن مجھے بشر حافی کے پاس کیا جائے، لیکن جب وصیت پہ عمل نہ ہوا 2 سال تو صبر کر لیا، آئے اسی کے خواب میں جس کو وصیت کی تھی اور اسے کہا کہ تم نے میری وصیت پوری نہیں کی۔ فرآہو بعد مدت فی النوم یعاتبہ، اب غصے میں تھے خواب کے اندر جب آئے اس بادشاہ کے پاس، عتاب کیا کہ تجھے میں نے کہا تھا، تم نے مجھے دور دفن کیا، مجھے نکالو، مجھے بشر حافی کے قدموں میں دفن کرو۔ اب جس وقت خواب آیا مظفر ابن رئیس کو، پھر دوبارہ قبر سے ان کو نکالا گیا۔ ثم انہم نکالوہ بعد سنتین،
الا قبر باب حرب، باب ابرز کے قبرستان سے نکال کر باب حرب کے قبرستان میں لے گئے. فدوفنا اندا بشر الحافی، بشر حافی کے پاس 2 سال بعد ان کو دفن کیا گیا، اور انہوں نے اپنے زور بازو سے کروایا. وہ تو بھول گئے تھے، عتاب کیا کہ تم نے وصیت پہ عمل نہیں کیا. حافظ ابن عساکر کہتے ہیں جس وقت ان کا بدن نکالا گیا تو اس وقت 491 ہجری تھی. 491 یعنی 488 میں وصال ہوا تھا. 491 ہجری میں ان کو قبر سے جب نکالا گیا تو عینی گواہ کیا کہتے ہیں؟ کانا کفنہ جدیدا و بدنہ طریا یفوہ منہ رائحۃ الطیب. کفن نیا تھا، بدن تازہ تھا اور خوشبو آ رہی تھی. ایسے عقیدے والوں کی ایسی ہی شان ہوتی ہے. یہ خبر تھی کہ بشر حافی کے قدموں میں برکت ملے گی، مشکل حل ہوگی. اور پھر بھی کوئی معمولی درجے کا انسان تو نہیں وہ، جن کے بدن نے یہ بتایا کہ بشر حافی کے قدموں سے دور رہ کر پھر بھی اتنی ویلیو تو ہے. کفن نیا، بدن تازہ اور خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اس عقیدے کی صداقت ہے کہ یہ بر صغیر اور ہند میں گھڑا نہیں گیا، یہ پوری امت کا ہر دور میں رہا ہے کہ اللہ کے ولی جس جگہ پہ دفن ہوتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے مر کے بھی ولی ترستے رہتے ہیں. محتشم سامعین حضرات، یہ انداز بڑا عجیب انداز ہے. سیر اعلام النبلاء کی 14ویں جلد صفحہ نمبر 185 پر بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. اب محمد بن منکدر وہ حافظ ہیں، قدوہ ہیں، امام ہیں، اور ان کو اب میں اس لحاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان کا زمانہ صحابہ سے بالکل اٹیچ ہے. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پڑھا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، سب سے انہوں نے پڑھا. اور یہ کون سے استاد ہیں؟ محمد بن منکدر وہ استاد ہیں جن کے شاگرد امام مالک ہیں. محمد بن منکدر وہ استاد ہیں جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. محمد بن منکدر وہ استاد ہیں جن کے شاگرد حضرت امام جعفر صادق ہیں. یعنی اس کیٹیگری اور اس کیلیبر کے لوگ ان کے شاگردوں میں ہیں. خود وہ شخص کتنا بڑا امام ہوگا. محمد بن منکدر جو ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ 31 ہجری کی ہے. یہ بڑا قریب زمانہ پایا. صحابہ کرام علیہم رضوان سے اکثر ملاقاتیں ہوئی، پڑھا اور پھر آگے پڑھاتے رہے. محمد بن منکدر ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اب یہ جڑ ہے کہ جن سے آگے ہزاروں لاکھوں شاخیں نکلیں. یعنی جب امام اعظم کے استاذ ہوں تو امام بخاری کے اکثر استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اس انداز میں شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ اوپر ایک نیٹ ورک ہے امام مالک کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام جعفر صادق کا. یہ نیٹ ورک جہاں سے چلا ہے وہ محمد بن منکدر ہے، اور پھر سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں. محمد بن منکدر والا حوض اگر گدلا ہو گیا تو پیچھے بچ کون سکے گا اور آگے وہ پانی پی کون سکے گا؟ محمد بن منکدر کا وہ عقیدہ جس کو آج کوئی شرک کا الزام دے اسے اپنی سوچ کا آپریشن کرانا چاہیے. محمد بن منکدر کا عقیدہ اگر شرکیہ ہے تو پھر ساری حدیثیں جو ان کے ذریعے سے آگے پہنچی ہیں سب غیر معتبر ہو جائیں گی. وہ کتنا خوبصورت عقیدہ محمد بن منکدر کا. ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ محمد بن منکدر اکثر در رسول اللہ علیہ السلام پہ بیٹھے رہتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھے محبوب تمہارے پاس آئیں. جاؤ کا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ
رب سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور سرکار سفارش کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ کو تواب و رحیم پالیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اب یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں تھا، امت نے اس کو ہر زمانے کے لیے عام سمجھا کہ جو جا سکتا ہے وہاں جائے، جو نہیں جا سکتا تو سرکار کے لیے تو کوئی دوری نہیں ہے، جو بخاری کی روایت کے مطابق مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کریں، 7 آسمانوں کے پار کی جنت کا گچھا پکڑ لیں، اس ہاتھ کو پاکستان آنے میں دیر کیا لگے گی؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب محمد بن منقدر بیٹھا کرتے تھے۔ وکانا یاتی موضعا من المسجد یتمرغ فیہ، مسجد نبی کی کچھ جگہوں پہ آ کے وہ لیٹتے تھے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، الٹے سیدھے، وَيَتَّجِعُ، لیٹ جاتے تھے۔ فَقِيلَ لَهُ، پوچھا گیا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الموضع، اگرچہ پیدا بعد میں ہوا ہوں مگر میں نے نبی علیہ السلام کو اس جگہ دیکھا ہے۔ اب عقیدہ ان کا کیا تھا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، مجمع لگا ہوتا تھا۔ فکانہ یصیبہ سماعت، ایسا مرض تھا یا کوئی وجد کی کیفیت تھی کہ زبان چپ کر جاتی تھی، بولتی نہیں تھی، خاموشی چھا جاتی تھی، بولنا مشکل ہو جاتا تھا، ایسا کوئی دباؤ پڑ جاتا تھا، پٹھے کھینچے جاتے تھے۔ فکانہ یقوم، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتی یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رکھ دیتے تھے۔ کتنا اچھا زمانہ تھا کہ وہاں کوئی ایسا دھتورا نہیں کھڑا تھا جو محمد بن منقدر کو مارتا کہ سجدہ کر رہے ہو، اور قبر مبارک اس وقت ابھی ننگی تھی۔ قبر کے پاس، روضہ پاک کے پاس، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ کے ساتھ جو جگہ عرش سے بھی افضل ہے، اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے جب یہ حالت آتی، اٹھتے، ایک بار نہیں، ماضی استمراری ہے، بار بار کانا یقوم، کئی بار ایسا عمل کرتے، یادہ خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ رکھتے، ثم یرجعو، پھر لوٹ آتے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا یہ کیا عمل ہے کہ اٹھتے ہو وہاں پہ جا کے رخسار رکھتے ہو؟ حالانکہ یہ دیکھو نا، اب تو وہاں پر کوئی ہاتھ باندھے تو اس کے لیے قید خانہ ہے، ہاتھ کھلائے جا رہے ہیں، جو نہیں کھولے گا اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ ہاتھ باندھنا کیا عمل ہے اور رخسار قبر پہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ یعنی جو قریب ہے کہ اس کو کچھ سجدے والا سجدہ سمجھ لے۔ یہاں پر تو ہاتھ باندھنے سے ہاتھ کھلائے جاتے ہیں، وہی دھتورے جو اپنے بادشاہوں کے قدم چومتے ہیں، اپنے مسلط حکمرانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ 1000 بار تم ٹی وی پر ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو، انہیں بتوں کی طرح چومتے نظر آتے ہیں کعبے کے امام اپنے بادشاہوں کو، اور ادھر جس نے ہاتھ باندھے ہو مشرک شرک ہاتھ کھلاتے ہیں کہ اس سے بھی ہاتھ باندھنے سے بھی شرک ہو جائے گا، ادھر منہ کر کے ہاتھ نہ باندھو۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کے جب رخسار قبر پہ رکھتے تھے، کسی نے پوچھا سبب کیا ہے؟ سنو استاذوں کے استاذ کا عقیدہ، اور سنو ولیوں کے سرتاج کا عقیدہ، اور سنو ایک بہت بڑے تابعی کا عقیدہ۔ حضرت محمد بن منقدر کے یہ لفظ ہیں، ذہبی نے جس کو سند کے ساتھ لکھا ہے، کہتے ہیں استعنتو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کی قبر سے مدد چاہتا ہوں۔ استعنت تو وہی لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت، استعنتو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے رخسار عبادت کرنے کے لیے نہیں رکھا، میں نے رخسار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے مدد چاہنے کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ امام ہے، ان کا انداز اور احتیاط ان کو پتہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی ایک عام خصوصیت ہے، عام قبروں پر جاتے وقت کسی زائر کے لیے یوں جھکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں کہ حالت سجدہ کس طرح بن جاتی ہے اور پھر اتہام کا خطرہ ہے۔ وہ انداز کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو کر سائیڈ پہ فاتحہ پڑھے، لیکن جس کو پتہ ہے یہ امام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک چونکہ ننگی ہے، سرکار کی قبر کی مٹی کے ساتھ چہرہ لگانا یہ موقع میسر ہے اور وہاں لگایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے۔ کیا کیا؟ استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے مدد چاہی ہے، قبر کا لفظ ہے۔ استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہیں یاد نہیں تھا کہ اللہ کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا محمد بن منقدر اس فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتے تھے؟ کیا محمد بن منقدر کو یہ آیت نہیں آتی تھی؟ محمد بن منقدر کو پتہ نہیں تھا؟ آتی تھی اور یقیناً آتی تھی اور پھر بھی کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کو امام مالک جب استاد بنا رہے تھے تو خیال نہ آیا کہ میں کہیں مشرک سے تو نہیں پڑھ رہا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال نہ آیا؟ وہ سینکڑوں وہ لوگ جن کے آگے ہزاروں شاگرد ہیں، انہوں نے اس امام سے پڑھا، اور اس امام کا عقیدہ یہ اتنا واضح عقیدہ ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ فلاں شہر پہ جا کے رک جائے، سیدھا مدینہ شریف جانے والا ہے۔ اس کے بعد تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 388، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی تہذیب التہذیب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں خرجنا سمیتو قال الحاکم سمیتو ابا بکر محمد بن معمل بن حسن بن عیسیٰ یقول خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ وعدیلہ ابی علی الثقفی مع جماعت من مشائخنا۔ اب سننا، ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا در تو آپ کا در ہے نا، سرکار کی نسل کا ایک شہزادہ جو ایران کی سرزمین طوس پہ لیٹا ہوا ہے، اس شہزادے کی قبر پر محدثین کے امام باجماعت حاضری دینے گئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں امام علی رضا، وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ کے، اور ابن رسول علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام سلسلہ ہے علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی بن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بن محمد باقر بن علی رحمہ اللہ تعالی بن حسین ابن علی، یہ فرزند اہل بیت کے طوس میں ان کا مزار ہے۔ حاضری دینے کون گئے؟ سند یہ اصول حدیث اسماء الرجال کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اور ابن حجر اسقلانی جو شارحین بخاری میں سے ان کا بیان، اور جو وفد ڈیلیگیشن میں لوگ شامل تھے نام پڑھو تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کون کون تھے؟ سارے اس وفد میں پہلے جو راوی ہیں جو وفد میں سے آگے روایت کر رہے تھے، جن کو سنا حاکم نے، وہ راوی کون ہے؟ محمد بن معمل۔ محمد بن معمل نیشا پور کے تھے، 399 ہجری ان کی وفات ہے، اور ان کا علم حدیث کے لیے اتنا بڑا کردار ہے، بنا دارا للمحدثین،
انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑا مرکز بنایا جہاں محدثین کو بلا کے رکھا اور اپنی طرف سے ان کے وظیفے بھی مقرر کیے کہ حدیث پڑھو، حدیث پڑھاؤ اور حدیث آگے پھیلاؤ، اور خود بہت بڑے محدث تھے۔ یہ محمد بن معمل جن کا تذکرہ سیر کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 200 پر ہے، یہ راوی ہیں اور کہتے ہیں خرجنا، ہم نکلے، ما امام اہل الحدیث، اہل حدیث کے امام کے ساتھ۔ اب اہل حدیث سے مراد ریڑھی لگانے والا نہیں، یعنی ہم سارے ہیں ماہرین حدیث اور ایک ہمارا بھی امام ہے، تو یہ ہیں یعنی حدیث کے سارے استاد، ہم مل کر نکلے۔ کس کی قیادت میں؟ کہتے ہیں امام اہل حدیث ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ۔ ابو بکر بن خزیمہ یہ کون شخصیت ہے؟ ان کا تعارف بھی تمہیں ہو تو پھر پتا چلے کہ یہ کون لوگ ہیں قبروں پہ حاضری دینے والے۔ اگر قبر کی پرستش کا تانا دینا ہے تو پھر امام اہل حدیث ابن خزیمہ کو بھی ملے گا۔ ابن خزیمہ سند صحیح سے جن سے یہ بات میں ثابت کروں گا، ان کا نام ہے محمد بن اسحاق، اور 140 کتابیں حدیث میں انہوں نے لکھی، 140۔ ان کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو حدیث میں حجت بھی کہا جاتا ہے، ان کو امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے ان کے وصف اس زمانے کی کتابوں میں لوگوں نے لکھے۔ یہ وہ استاد ہیں کہ ڈائریکٹ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاد کا عقیدہ، چونکہ ہم نے اس وقت صوفیوں کا عقیدہ نہیں چھیڑا، وہ کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، ہمیں کوئی شیخ الحدیث دو، محدث دو، اس واسطے ہم چن چن کے محدثین کے عقیدے بیان کر رہے ہیں۔ ابن خزیمہ جو ہیں 223 ہجری میں ان کی ولادت ہے، 223، اور 311 میں ان کا وصال ہے۔ ابن خزیمہ یہ وہ انسان ہے کہ سیر میں لکھا ہے کہ نیشا پور کے لوگوں کا عقیدہ تھا، قال ابو عثمان ان اللہ لا یدفع البلاء عن اہل حاضی المدینہ لمکان ابی بکر محمد بن اسحاق۔ ابو عثمان کہتے تھے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے شہر کی ساری مصیبتیں جس نام پر ٹالی ہیں وہ ابن خزیمہ کا نام ہے۔ اتنا پائے کا ولی، اس طرح یہ لفظ ہے اہل حدیث ہم جو کہتے ہیں کہ یہ شعبے کا نام ہے، عقیدہ کا نام نہیں، عقیدہ سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھانا ہے۔ امام اہل حدیث محمد بن اسحاق، چونکہ ورنہ جو آج کا یہ نام استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں تو یہ عقیدہ نہیں پایا جا سکتا، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی بھی کچھ نہیں دے سکتا، ابن خزیمہ کیا دے سکے گا، اور یہاں پر عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابن خزیمہ کون ہے؟ ان اللہ لا یدفع البلاء عن احاذی حال المدینہ لمکان ابی بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ۔ فرمایا محمد بن اسحاق کے چہرے اور ان کے منہ کی ساری قدر ہے کہ اللہ نے ہمارے شہر کو مصیبتوں سے بچا رکھا ہے۔ یہ ہے محمد بن خزیمہ جن کی قیادت میں دوسرے محدثین چلے ہیں۔ کدھر؟ کعبے کی طرف نہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی نہیں، چلے کدھر ہیں؟ چلے ہیں نبی علیہ السلام کے گلشن کے ایک پھول کی قبر کی زیارت کے لیے۔ ان کو وہ حدیث یاد نہ تھی، لا تشد الرحال، کہ کجاوے نہ باندھنا مگر سوائے 3 مساجد کے۔ ابھی اس حدیث کو میں آخر میں ٹائم مل گیا تو بیان کرتا ہوں۔ اب امام اہل حدیث ہو اور یہ حدیث نہ آتی ہو جو آج کے گمراہ لوگ ان مزارات پر جانے کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ صرف 3 جگہ جا سکتے ہو، باقی کہیں کا سفر حرام ہے، ان سارے محدثین کو یہ حدیث یاد تھی، مگر اس کا معنی بھی تھا، وہ مفہوم پہ واردات کرنے والے نہیں تھے۔ اب جس وقت کہتے ہیں عدیل ہی ابی علی سقفی ما جماعت من مشائخنا، ابو علی سقفی بھی ساتھ تھے، اور ابو علی سقفی جو ہیں ان کی ولادت 244 ہجری کی ہے، وفات 328 ہجری کی ہے۔ ما
جماعت من مشائخنا، محمد بن معمل کہتے ہیں کہ پوری جماعت تھی مشائخ کی، جہلوں کی نہیں. اور مشائخ سے مراد بھی آج کی عرف کا مشائخ نہیں جن پر بعض پر مشائخ کی تعریف سے سچی نہیں آتی. مشائخ سے مراد وہ ہے کہ جن کے علمی قد کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، وہ سارے قرآن و سنت، فقہ، حدیث کے اور تصوف کے سمندر، سارے امام اہل حدیث ابن خزیمہ کی قیادت میں قافلہ چلا ہے اللہ کے ولی کے در کی زیارت کے لیے. میں پوچھتا ہوں اس کعبے کی فضا میں بیٹھ کر امت پر شرک کے فتوے لگانے والے اس خطیب سے اگر یہ گالی تم آج کے بلاد اسلامیہ کی اکثریت کو دو گے تو اس پوری امت کا کیا بنے گا؟ جو بالجماعت ایک قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور جو کچھ جا کے کریں گے وہ میں بھی بتاتا ہوں. ان کے نزدیک نیت زیارت سے جانا شرک اور ابو جہل سے بڑا شرک، اور جہاں جائیں وہ کیا بن جائیں، وہ یغوث بن جائے، وہ نصر بن جائے، وہ بت ہوں. یہ ان کا گھڑا ہوا عقیدہ، اور ادھر پوری امت کے یہ محدثین. اور مبارک والے حق تمہیں، ہمیں اپنا نسب بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ اگر حدیث لینی ہے تو اپنے کو نئے منڈ تلاش کریں، پہلے ستون سارے ہمارے عقیدے پر ہیں. نیا کوئی محدث اپنا ڈھونڈے. اس امت کا کاشانہ ہے حدیث، جن ستونوں پر ہے. ان کا عقیدہ وہی تھا جس عقیدے کو بریلی میں امام احمد رضا نے پڑھایا ہے. اب دیکھو سند کے ساتھ تمہارے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. محمد بن معمل کہتے ہیں یہ سارے جس وقت نکلے وہم ازا کا متوافرون، فرماتے ہیں وارے نہارے تھے اس وقت، مشائخ تھے کافی، کیونکہ انحطاط آہستہ آہستہ آتا گیا کہ بہت زیادہ مشائخ ہی مشائخ تھے، اور ہم سارے چل پڑے. چلے کدھر؟ الی زیارت قبر علی رضا بن موسیٰ کاظم بیتوس. سفر حرم کا نہیں تھا، سفر توس کا تھا. توس کی امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما، ان کے قبر کی زیارت کے لیے ہم گئے، بالجماعت گئے، محدثین گئے، مشائخ گئے، سارے گئے. اور ایک بھول جاتا، دو بھول جاتے، وہ سارے ہی بھول گئے تھے. نہیں، بھول نہیں گئے تھے، وہ اصول پہ جا رہے تھے. بھول نہیں، یہ اصول تھا. جس وقت یہ پہنچے، اب محمد بن معمل کی گواہی سنو. فرائی تو من تعظیم ہی، یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا. فرمایا تین کام میں نے اپنے امام کے اس قبر پہ جو دیکھے، امام علی رضا کی قبر پر ابن خزیمہ کے جو تین کام میں نے دیکھے، میں حیرت میں گم ہو گیا. پہلا کام کیا تھا؟ من تعظیم ہی، انہوں نے قبر کی تعظیم کی. لفظ تعظیم ہے، قبر کی تعظیم کی. تعظیم سے مراد یہ نہیں سجدہ کیا، تعظیم سے مراد ہے کہ ادب سے فاتحہ پڑھی، اکڑ کے نہیں چلے. تعظیم کا لفظ ہے، تعظیم کا. تو وہ جو در رسول اللہ السلام پہ ہاتھ کھلاتے ہیں کہ یہ تعظیم کا انداز ہے، اور ہاتھ کھول دو کیونکہ یہاں اکڑنے کا انداز ہے. معاذ سرکار کی دہلیز پہ ہاتھ اس لیے کھلائیں کہ شرک ہو جائے. ہاتھ کھولو ورنہ شرک ہو جائے گا. تو امام ابن خزیمہ محبوب علیہ السلام کے ایک بچے کے دربار پر
تعظیم کر کے بتا رہے تھے کہ ان قبروں تعظیم سے شرک نہیں ہوتا، شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہے. لفظ تعظیم. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تواضع. یہ تینوں لفظ آج کے ان کے فتاوا میں شرک کا پلندہ بنا دیے گئے کہ غیر نبی کے لیے تواضع، غیر خدا کے لیے تواضع، غیر خدا کی تعظیم اور غیر خدا کے لیے تضرع. بڑے آخری لفظ ہے. تضرع ہے بڑا عاجز ہو جانا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ تضرع ہے. تو ابن خزیمہ کو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اتنے عاجز بنے ہوئے تھے اس قبر پر، اس روضہ پر، اس دربار پر، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بڑی عاجزی سے وہاں پر حاضری دے رہے تھے. جس تضرع کو آج عبادت کہا گیا، جس تضرع اور انکسار کو آج عبادت کہا گیا، اور جس تعظیم کو آج عبادت کا نام دے کر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، وہ تینوں لفظ سارے محدثین کے امام کی سیرت میں موجود ہیں کہ انہوں نے امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تعظیم بھی کی ہے، تضرع بھی کیا ہے، تواضع بھی کی ہے. سجدہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، تواضع ہے. اب دیکھتے ہیں سال ہا سال کے بعد جب وقت یاوری کرتا ہے تو ایک بندہ مدینہ شریف کا مہمان بنتا ہے. وہ چلتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. وہ جہاز سے اترتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. رستے میں بھی درود و سلام، آنکھوں سے رمجم ہے. مگر ان ظالموں کا فتویٰ ہے کہ مدینہ شریف جاتے وقت آنسو بھی نہ بہاؤ. اتنی پابندیاں لگانا چاہتے کہ یہ عاجزی بن جائے گی، اللہ کے سوا کسی کے لیے عاجزی نہیں ہونی چاہیے. مدینہ جاتے وقت ہاتھ باندھ کے نہ چلو، تو ظالموں چوری کرتے وقت ہاتھ باندھ کے چلے. کہاں ہاتھ باندھ کے؟ یہ ساری پابندیاں گھر کے اپنے پیٹ سے انہوں نے بنائی. اور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری جماعت اہل حدیث یعنی تمام محدثین، لفظ اہل حدیث سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تمام محدثین کی جو جماعت سند صحیح سے جو میں بیان کر رہا ہوں، ذہبی کے الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تہذیب و تہذیب کا جو میں نے حوالہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے آغاز کے اندر، اس حوالے کے ساتھ ابن حجر اسقلانی کی کتاب کے 388 صفحے جلد نمبر 7 کے اوپر یہ تفصیل سے موجود ہے. یہ دیکھا گیا تواضع بھی ہے، تضرع بھی ہے اور شرک بھی نہیں ہے. تو یہ ہے جڑ محدثین کی. جس جڑ کا عقیدہ یہ ہے اس کے پھولوں کا آج بھی عقیدہ یہ ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ بھول ہے کسی کی کہ ہمیں ہمارے تسلسل کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے. ہم جانتے ہیں کہ ریالوں کے پیسے کافی ملتے ہیں اور ان سے جھوٹے سچے پلندے کافی تیار کر لیے جاتے ہیں، مگر حقیقت حقیقت ہے اور اس کو دبایا انشاءاللہ نہیں جا سکے گا. وہاں سے لے کر یہاں تک یہ نور کا سلسلہ موجود ہے. اب اس صورتحال کے اندر مزید اضافہ کے لیے ابن حبان کو پیش کرتا ہوں. 354 ہجری ان کی وفات ہے. ان کی کتاب ایک ہے جس کو کتاب الثقات کہا جاتا ہے. کتاب الثقات مطلب کیا ہے کہ جتنے پیٹنٹ راوی ہیں انہوں نے بیان کیے، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فلاں راوی بڑا پکا ہے، چونکہ ابن حبان نے کہا ہے پکا ہے. سیکا کہتے ہیں سکہ بند کو. سیکا پکا راوی نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس میں ہرس ہے، نہ لالچ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کی بات ضرور مانی جاتی ہے. تو ان سارے راویوں کا انہوں نے اکٹھا ذکر کر کے کئی جلدوں میں جو کتاب لکھی اس کو کہتے ہیں کتاب الثقات.
لکھنے والے کون ہیں؟ ابن حبان۔ اب جس بندے کے کہنے پر راویوں کے بارے میں گواہی معتبر ہوگی، وہ کہہ دے تو راوی سچا ہے، وہ کہہ دے تو راوی جھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا معیار ہوگا وہ انسان۔ آؤ اس سے پوچھتے ہیں تمہیں قبر پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ کتاب سکات، اس کے اندر جہاں انہوں نے امام علی رضا جن کا بھی تذکرہ ہوا، ان کا کے حالات زندگی لکھے، کیونکہ یہ بھی محدثین میں سے ایک محدث تھے، پیروں کے بیٹے تھے، محدث تھے، اور ان کا تذکرہ جس وقت ابن حبان نے اپنی کتاب السکات میں کیا تو اپنا ایک تجربہ بیان کرنے لگے۔ کہتے ہیں ما حلت بی شدہ فی وقت قیامی بطوس وزرت قبر علی رضا بن موسیٰ صلوات اللہ علی جدہ و علیہ ودعوت اللہ تعالی ازالتہا انی الا استجیب علی۔ ابن حبان کہتے ہیں جب میں طوس میں رہا کرتا تھا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کوئی ایسی مشکل نہیں جو مجھ پہ آئی ہو اور میں امام علی رضا کے پاس پہنچا ہوں مشکل حل نہ ہوئی ہو۔ یہ ہے محدث کا عقیدہ۔ کتاب السکات کے نام لے کر راویوں کو تولنے والوں، اس بندے کا عقیدہ تو دیکھو، اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ بدعتی غیر معتبر ہوتا ہے، مشرک غیر معتبر ہوتا ہے، اس کو امام نہیں کہا جاتا۔ یہ امام ابن حبان اپنی کتاب میں امام علی رضا کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنا پرسنل عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ما حلت بی شدہ، کوئی مشکل مجھ پہ نہیں آئی، فی وقت مقامی بطوس، جب میں طوس میں ہوتا تھا، وزرت قبر علی رضا، قبر علی رضا بن موسیٰ، کہ مشکل آئی ہو میں نے زیارت کی ہو اور مشکل نہ ٹلی ہو، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ہوتا ہے نا کبھی حل ہو گئی ہو کبھی نہ ہوئی ہو، کہتے ہیں ایسا نہیں، کبھی کبھی کی بات نہیں، کلمات حسر ہے۔ ما اور اللہ فرمایا جب بھی مشکل آئی ہے میں امام کی دربار میں چلا گیا۔ یہ ابن حبان اور اس وقت کا عقیدہ۔ ہمیں کوئی بریلویت کی طرف یوں منسوب نہ کرے کہ ہمارا عقیدہ وہاں گھڑا گیا، نہیں، بریلویت اسی حقیقت کا اظہار ہے جو شروع سے آ رہی تھی۔ اب یہ طوس میں ابن حبان کو امام علی رضا کی قبر پر اعلی حضرت تو پکڑ کے نہیں نہ لے گئے، خود گئے اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ھذا شیء جربتہ مرارا، یہ وہ تجربہ ہے جو میں نے کئی بار کر کے دیکھا ہے۔ جربتہ مرارا، میں نے کئی بار تجربہ کر کے دیکھا، جو مشکل آتی ہے میں چلا جاتا ہوں۔ امام علی رضا کا نام لے کر کتنے ادب سے کہتے ہیں صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، اللہ کے درود ہوں ان کے نانا جی پر اور ان پر۔ ودعوت اللہ تعالی ازالتہ، یہ جو ہمارا عقیدہ، دعا تو گھر بھی کر سکتے تھے، کہتے مشکل آتی امام علی رضا کی قبر پہ جا کر میں اللہ سے دعا کرتا، کس چیز کا؟ ازالتہ انی، کہ یہ مشکل مجھ سے زائل کر دے۔ استجیب علی وزالت انی تلک الشدہ، امام علی رضا کے مزار کی برکت سے میری دعا قبول ہو جاتی، دعا قبول کر لی جاتی اور مجھ
سے ہر شدت کو دور کر دیا جاتا. یہ انداز ہمیں محدثین کے اندر ملتا ہے. وقت روزانہ کی طرح آج بھی ہمارا اپنے محدود ٹائم سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ ظلمت اتنی ہے کہ اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ سویروں کا بندوبست ضرور کرنا پڑے گا. پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹا ہوا تو لے دے جاواں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جن کے پلے کچھ نہیں تھا وہ ہماری پیمائش کرنے شروع ہو گئے. ہم تاریخ والے، ہم اسلاف والے، ہم صحابہ کے عقیدے والے اور ہم تابعین کے عقیدے والے. اور یہ نہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. بین الاقوامی فورم پر اس بات کو اٹل حقیقت سے اللہ کے فضل سے ہر وقت ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ داتا کے دربار پہ جانے والے گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، صحابہ سے بالواسطہ پڑا ہوا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ حوالہ جات کس انداز کے ہیں؟ اب سنو، استمداد ہوئی یا نہ ہوئی؟ بول کے کہہ دو. کس نے مدد چاہی؟ ابن حبان نے. کیوں؟ ویسے تو جہاں ہوتے وہیں دعا مانگتے، کیا ضرورت تھی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جانے کی؟ گئے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جرب تو مرارا. بار بار تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جنت والے جنت میں جو بیٹھے ہیں ان کے پاس جائیں تو رب اچھی سن لیتا ہے. اتنے حوالہ جات ہیں، اتنے حوالہ جات ہیں. امام موفق بن احمد مکی نے کہا وہ امام شافعی، وہ واحد سید امام فقہ کے اور سید امام حدیث کے، وہ امام شافعی جو ائمہ اربعہ میں سے سید بھی ہیں اور پھر فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر اماموں کی طرح محدث بھی ہیں. ان کا عقیدہ امام موفق نے مناقب امام ابی حنیفہ کے صفحہ نمبر 199 پہ لکھا. علی بن میمون راوی ہے، کہتا ہے سمیت الشافعی یقولو، میں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا انی اتبرک بابی حنیفہ تھا، میں امام ابو حنیفہ سے تبرک لیتا ہوں، وہ فوت ہو چکے. شافعی تبرک کہاں سے لیتے ہو؟ تبرک کہاں سے لیتے ہو؟ فرمانے لگے اجیو الی قبر ہی، فوت ہو گئے قبر تو ہے نا. اجیو الی قبر ہی. سوچیں وہ زبانیں جو ہمیں قبر پرست کہیں کہ اس مشروط طریقے پر قبر پر جانے پر اگر تمہیں اعتراض ہے تو پھر تاریخ اپنی اور کہیں سے ڈھونڈو جو تمہیں ڈھونڈنی چاہیے. یہ ساری تاریخ تو ہم حق پرستوں کی ہے. علی بن مامون کہتے ہیں سمیت الشافعیہ یقولو انی اتبرک بابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے برکت پاتا ہوں. واجیو الی قبرہ، یعنی زائرہ، زیارت کرنے کے لیے ان کی قبر پہ جاتا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں اذا ارادت لی حاجہ. اب قبر پہ جانے کے مختلف مقاصد ہیں. قبر والے کے لیے فاتحہ پڑھنا، یہ ہے کہ حدیث شریف میں عبرت حاصل کرنا. امام شافعی تم اکثر کیوں جاتے ہو؟ اذا ارادت لی حاجہ، جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے. صلیت رکعتین، 2 رکعتیں امام کی قبر کے پاس پڑھتا ہوں. یہ تو الا قبر ہی، ان کی قبر کے پاس آتا ہوں. وسألت اللہ حاجہ اندہ، ان کے پاس بیٹھ کے رب سے حاجت مانگتا ہوں. فما تبعد انی حتی تقضی، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ امام شافعی. تبرک لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ ہے عدالت.
وہ مستقل فقہ والے، چونکہ عقیدہ سنیوں والا ہے تو امام کے گستاخ نہیں ہے کہ میری اپنی فقہ ان کی اپنی فقہ، اور فقہ کا معاملہ جدا، عقیدہ ایک ہے۔ تبرک حاصل کر رہے ہیں امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جو کسی سے تبرک لیتا ہے خود بھی متبرک بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہمارے تراجم کے اندر موجود کہ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کی قمیص دھو کے پیا کرتے تھے۔ ابن حنبل مسجدوں کے نام رکھنا آسان ہے، مگر ابن حنبل کے عقیدے رکھنا مشکل ہے۔ کیوں دھویا امام شافعی کی قمیص کو ابن حنبل نے؟ کیوں پیا؟ وہ بتا رہے تھے جس شخص نے امام ابو حنیفہ سے برکت پائی ہے اس کی قمیص میں بھی برکت آئی ہے۔ جو علم کا سمندر ہے، حدیث جس کے سینے میں ہے اس کے پاس یہ برکت آئی ہے۔ اس انداز میں برکتوں کا عقیدہ وہ جو امت کا خاصہ ہے ہمیشہ کے لیے موجود رہا، اور یہ اتنے بڑے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی قمیص دھو کر پی کر بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ وہ ہے جو حقیقت میں اسلام کی اساس بھی ہے اور اسلام کی بہار بھی ہے۔ اس واسطے اشیاء اللمات جلد سوم کے اندر صفحہ نمبر 402 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کی ساری حدیث کا جو چشمہ ہے، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پس زیارت برائے امداد مر موتا را و استمداد از ایشاں ہر دو باشد بر تفاوت حال زائر و مزور۔ فرماتے ہیں زائر کی حالت کے مطابق اور مزور جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کی حالت کے مطابق دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس قبر والے کی مدد کی بھی جا سکتی ہے، اس سے مدد لی بھی جا سکتی ہے۔ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قبر والے کو مدد دینے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قبر والے سے مدد لینا جاتے ہیں۔ تو اے امام، کیا دونوں جائز ہیں، دونوں ناجائز ہیں، یا ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے؟ فرمانے لگے دونوں مرتبے کے مطابق جائز ہے۔ آخری حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ابن عبد البر بہت بڑے محدث ہیں، موطا امام مالک کی ساری سندوں کے اوپر ان کا بڑا تبصرہ موجود ہے۔ ان کی کتاب الاستیاب صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں ہر صحابی کا تعارف لکھا اس میں۔ جب تعارف لکھتے لکھتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول علیہ السلام جو کہا کرتے تھے کہ سرکار کی طرف کھانا جاتا تھا، پلیٹ آتی تھی تو ہم وہاں سے کھاتے تھے جہاں سرکار کی انگلی لگی ہوتی تھی۔ کیوں؟ فرمایا سرکار کے ہاتھوں کا تبرک لینے کے لیے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری استنبول میں ان کا وصال ہوا، اور فصیل شہر کے قریب ترکی کے ان کے مزار شریف موجود ہے۔ ابن عبد البر مالکی جن کا کی تاریخ وصال 463 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس وقت جو لکھا ان کا تعارف، اب دیکھنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے لے کر 464 ہجری تک عقیدہ کون سا رائج تھا۔ 463 ہجری اس میں وفات ہے ابن عبد البر کا کی، کہتے ہیں قبر ابی ایوب قرب سورہا معلوم الی الیوم، یعنی 5ویں صدی ہجری گزر رہی ہے نا جب یہ زندہ ہے، اور کچھ وقت 34 صدی ہجری کا ہے۔
کہتے ہیں آج تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اپنی جگہ قائم ہے. حالانکہ حالات بدلے تھے، غیر مسلموں کا انقلاب آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اتنے زہریلے نہیں تھے جتنے بقی کو گرانے والے زہریلے ثابت ہوئے. قبر ایوب کو پھر بھی ترکی کے استنبول شہر میں برقرار رکھا گیا. اور کیا عقیدہ تھا مسلمانوں کا؟ عقیدہ یہ تھا، اب ابن عبد البر عظیم محدث اپنی کتاب الاستیاب میں لکھتے ہیں، معظم ان کی قبر کی تعظیم کی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں یستسقون، جب بارشیں نہیں ہوتی تو قبر کے پاس آ کے بارشوں کی دعا مانگتے ہیں. یستسقون بہ، اس قبر کے وسیلے سے آل ترک بارش کی دعا کرتے ہیں. ابن عبد البر کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں فیسقون، جب ان کی قبر کے وسیلے سے دعا مانگی جائے بارش ہو جاتی ہے. یہ ابن عبد البر ہے، مالکی فقہ کے فقیہ ہے اور بہت بڑے محدث ہیں. اور قبر ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے صحابی کے دربار سے خالی کوئی نہ جائے، ان کے دربار سے خالی کون جائے گا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں. مدد مانگتے ہیں چونکہ 3 طریقے ہیں قبر پر جا کر استمداد کے. ایک یہ ہے کہ وہاں پر جا کے سلام کہا، فاتحہ پڑھی، دعا رب سے کی اور کہا یہ تیرے بندے ہیں مقبول، جن کے پاس میں آیا ہوا ہوں ان کی برکت سے میری مشکل آسان کر دے. دوسرا کہ فاتحہ پڑھی، سلام کہا اور ان سے یہ کہا تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو میری سفارش کر دو اللہ کے دربار میں. معبود بنائے بغیر وہ جو قرآن کی آیت میں ہے وہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کے نزدیک سفارشی بناتے تھے معبود بنا کے. اور ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص کسی ولی، کسی کتب، کسی نبی کو معبود سمجھ کے اللہ کے دربار کی سفارشی بنائے گا تو مشرک اور کٹر مشرک قرار پائے گا. اللہ کا فضل ہے، ایک کسی ان پڑھ سنی سے بھی پوچھ لو، وہ داتا صاحب کو معبود نہیں مانتا، معبود کا عابد اور بندہ مانتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا کہ ڈائریکٹ ان سے کہا جائے اللہ کے ولی میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، مجھے اللہ سے لے کر دے. یہ بھی امت میں رائج رہا. مطلب یہ ہوگا ان سے مانگنا، ڈائریکٹ مجھے تو دے. یہ مجازن ہوا، جس طرح کہ 16ویں پارے میں ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. انہوں نے پوچھا تو کون آ گیا ہے؟ فرمایا میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تجھے بیٹا دینے میں آیا ہوں. اپنی طرف نسبت، حالانکہ بیٹے تو رب دیتا، اپنی طرف وہ مجاز جیسے تھا. تو ایسے ہی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ مجازن بندے اللہ سے لے کر دے سکتے ہیں اور بندے ہی کو کہہ دیا تو سب امت کا اتفاق ہے شرک نہیں ہوگا. یہ عین اسلام ہے. کہا جاتا ہے شفت طبیب المریضہ، فلاں سے دوائی لی تھی میرے مرض ٹھیک ہو گیا، طبیب نے مریض کو شفا دے دی. حالانکہ قرآن تو کہتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا. تو پھر کیوں ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں کہ اس نے شفا دی؟ مجازن. اور اگر مومن ہے تو اس کہنے میں حرج کوئی نہیں. جس کا پتہ ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ رب کرتا ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، تو مجازن کہہ دیا تو اس کو مومن سمجھا جائے گا. ایسے ہی یہ تیسرا طریقہ بھی ہے. اور
آج تک امت میں اسی طرح موجود ہے کہ جو ان کو سمجھتے ہیں ڈائریکٹ بھی مانگنے کا انداز اختیار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے، رب کہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن محتاط طریقہ سب سے پہلا طریقہ ہے جو میں نے یہ 3 طریقے بیان کی، اس کے مطابق جو ہے وہ حاضری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بارش اس قبر کے صدقے مانگی گی۔ آج بولتے ہیں یہ صدقہ لفظ کہاں سے آیا، یہ وسیلہ کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا یہ صدقہ، یہ وسیلہ نہ اجمیر شریف میں گڑھا گیا، نہ بریلی شریف میں گڑھا گیا، نہ سرہند شریف میں گڑھا گیا، نہ سیال شریف میں گڑھا گیا، نہ شرک پور شریف میں گڑھا گیا، نہ بکھی شریف میں گڑھا گیا، نہ علی پور شریف میں گڑھا گیا، یہ تو صحابہ کے پاس سے پڑا گیا، وہاں سے چل کے یہ صورتحال آئی ہے۔ مسلم کی جب حدیث ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کا جبہ دھو کے کیوں پیتے ہیں؟ نستشفی بہا، کہ پانی جبے سے لگا ہے اس سے شفا مل جائے گی۔ تو یہ جس کے دل میں سرکار کی عشق کا مدینہ ہو اور سرکار جس کے سینے میں رہتے ہوں، یہ اس کی قبر کی انوار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو اہم بات ہے اس وقت جو میں اس ابن عبد البر کی گواہی پر جو استیاب کا حوالہ میں نے پیش کیا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ میں بیان کر رہا ہوں 463 ہجری کا، 463 اس وقت کے لوگوں کو بریلوی کس نے بنایا تھا؟ 463 ہجری، اس وقت یہ عقیدہ کیوں تھا؟ شروع سے لے کر اسلام کی عمر ہو گئی تھی ہجرت کے سالوں کے لحاظ سے 463، تو ان شروع والے سالوں میں یہ عقیدہ کیوں تھا؟ یہ عقیدہ اس کا اور کوئی سبب نہیں، آؤٹ سائڈر نہیں، باہر سے نہیں آیا، یہ عقیدہ منگوایا نہیں گیا چونکہ شروع سے چل کے آیا ہے۔ اس واسطے ہم نے جتنے حوالے پیش کر دیے ان ابتدائی سالوں کے کہ کچھ تو حیا کرو، ہمیں تو جو کہتے ہو کہتے رہو، ان کا تو حیا کرو جن کی تاریخ پر پورا اسلام روشن ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ چند حوالہ جات میں نے عرض کر دیے۔ جہاں تک اس حدیث شریف کا تعلق ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، نہ کجاوے باندھو مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد اقصی، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے محدثین کے نزدیک سوائے ابن تیمیہ کے یہ استثناء متصل ہے۔ استثناء متصل کا مطلب کیا ہے کہ مسجدوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، مطلقاً بات نہیں ہو رہی کہ طلب ثواب کے لیے کہ نماز کا ریٹ بڑھ جائے گا اللہ کے دربار میں، اگر زیادہ نیکی نماز کی لینی ہو تو جن مسجدوں کا سفر کرنا چاہیے ساری مسجدوں میں وہ 3 مسجدیں یہ ہیں، مستثنا منقطع نہیں کہ کہا جائے کوئی سفر بھی جائز نہیں سوائے ان 3 مسجدوں کے سفر کے۔ اگر منقطع بناؤ گے تو جیو گے کیسے؟ کوئی سفر میں تو بیٹی کے پاس جانے کا سفر بھی ہوگا، بچے کے پاس جانے کا سفر بھی ہوگا، بیوی کے پاس جانے کا بھی سفر ہوگا، پڑھنے والا سفر بھی ہوگا، تجارت والا سفر بھی ہوگا، وہ جائز کیسے بناؤ؟ مطلقاً سفر سے استثناء نہیں، مسجدوں کے لحاظ سے سفر کے لحاظ سے استثناء کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجدوں میں سے جن مسجدوں کے اندر سفر تمہیں کرنا چاہیے زیادہ ثواب لینے کے لیے وہ یہ 3 مسجدیں ہیں۔ اس کی اردو میں مثال سمجھ لو، آپ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیں دروازے پر، فیکٹری کے مزدور آنے والے ہیں اور ان میں سے زید، عمر اور بکر نہ داخل ہونے دے گھر میں مگر زید، عمر اور بکر کو، یہ کہہ دیا
اب وہ کھڑا ہے، آتے رہے مزدور، سب پیچھے ہٹاتا رہا، اتنے میں اس کا ماموں بھی آ گیا، اس کو داخل کر دیا۔ اب باپ اس کا ناراض نہیں ہوگا، جب یہ پس منظر تھا کلام کا کہ یہ جو 3 نام ہیں نا اجازت والے، یہ ہیں مزدوروں کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ باقی کوئی رشتہ دار بھی داخل نہیں ہونے دینا، مزدوروں میں سے اجازت صرف 3 کو ہے، نہ یہ کہ مطلقاً نشانوں میں سے اجازت صرف 3 کو ہے۔ اس کا دادا آ جائے تو اسے بھی گھر جانے دے، اس کا ماموں آ جائے تو اسے بھی گھر جانے دے، استثناء متصل کا یہ قانون ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدوں میں سے جس مسجد کا قصد کر کے سفر کرنا ہے طلب ثواب کے لحاظ سے، وہ یہ 3 مسجدیں ہیں، باقی مزارات، باقی تجارتی سفر اور باقی دیگر معاملات وہ سارے اس سے جدا ہیں۔ ظالم اس کو نبی علیہ السلام کے دربار کی حاضری کے خلاف پڑھتے ہیں کہ جانا ہے تو مسجد کی نیت سے، جانا ہے گھر سے تو مسجد کی نیت سے۔ میں پوچھتا ہوں مسجد نبوی بنی کیسے؟ مسجد تو سرکار کے بغیر نبوی نہیں بن سکتی، تو پھر مسجد کا یا تو نام بدلا جائے، اتنی نفرت ہے تو معاذ اللہ۔ اس واسطے جن کے صدقے ریاض الجنت اور جن کے صدقے مسجد نبوی، ان کو منفی کر کے جانا ہے تو پھر جانا کیوں ہے؟ اس واسطے آغاز میں نیت ہوگی محبوب علیہ السلام کے، اور میرے امام کہنے لگے اسی کی تو فعل حج بھی رب نے کرا دیے، اصل مقصود حاضری تو اس پاک در کی تھی۔ محتشم سامعین حضرات، امام مینی نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے، اور بالخصوص یہ جو ہے نا مسجدوں کے لحاظ سے اثر ہے، یہ باقاعدہ دوسری حدیث میں بھی ہے، ہر حسن سند سے ثابت ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 566 پر یہ موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمطیع ان يشد رحاله الى مسجد يبتغي فی صلاۃ غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ اس حدیث کا جو معنی ہم نے بیان کیا ہو دوسری حدیث میں موجود ہے جو سند کے لحاظ سے حسن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف سوائے ان 3 مسجدوں کے سفر نہ کیا جائے۔ اب وہاں پر خود لفظ مسجد مستثنا منہ میں موجود ہے کہ مطلقاً سفر کی بات نہیں کی جا رہی، مسجدوں کے لحاظ سے سفر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی بڑے لیول کا انداز ہے، ورنہ تو قباء میں نفل پڑھیں تو عمرے کا ملتا ہے ثواب، اور قباء کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو قباء کی طرف جانے والا مجرم ہوگا معاذ اللہ؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جہاں ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے، اور ان کے لیے جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں جس کا آ گیا اس کو کوئی خارج نہیں کر سکے گا، وہ معاملہ بھی رہے گا۔ اس واسطے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہ لکھا، اما قصد غیر المساجد من الرحلۃ فی طلب العلم وفی التجارہ والتنزہ وزیارت الصالحین والمشاہد وزیارت الاخوان ونحو ذلک فلیس داخلا فی النہی۔ فرمانے لگے اس حدیث سے طلب علم کا سفر حرام نہیں ہوتا، تجارت کا بھی نہیں ہوتا، سیر و تفریح کا بھی نہیں ہوتا، صالحین کی زیارت کا بھی نہیں ہوتا، ان کے مزارات پر حاضری کا بھی نہیں ہوتا، بھائیوں سے ملاقات کا سفر بھی اس حدیث کے سے، اور وہ حرام نہیں ہوتا چونکہ بات ہو رہی ہے صرف مسجدوں کی، اور مسجدوں کے لحاظ سے مسند امام احمد کے اندر امام احمد نے وہ حدیث بتا دی کہ فرمایا یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد کا ذکر کیا پہلے نبی علیہ السلام نے کہ مسجدوں میں سے جن کے لیے طلب ثواب کی نیت سے سفر کرنا چاہیے بھرپور انداز میں، وہ یہ 3 مسجدیں
ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس حق کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔